الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب نصر المظلوم، باب ہے مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ نے یہ باب کر یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کسی بندے پر تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو، کوئی مظلوم بن گیا اور آپ کے پاس اس ظلم کو روکنے کی طاقت ہے اور نہیں روکتے ہو تو آپ مجرم ہو۔ اس کے بعد ایک واقعہ نقل کیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو امام طحاوی نے نوٹ کیا ہے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے کہ ایک بندے کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے قبر میں حکم ہوا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے قبر میں، برزخی زندگی ہے۔ چنانچہ جو اس بندے کو معلوم ہوا کہ بھائی مجھے بھی 100 کوڑے لگائے جائیں تو بہت زیادہ وہ گریا وزاری دعا اور معافی وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوں، تو آخر میں پھر بھی یہ ہوا کہ اس معاف کر دیے گئے، لیکن ایک کوڑا اس کو لگایا گیا۔ ایک کوڑا جب لگا تو پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی۔ یہ برزخی زندگی ہے جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، عقل کا استعمال یہاں نہیں چلتا، کیونکہ ہر چیز ہم سمجھ جائیں دنیا میں یہ ناممکن ہے۔ تو پوری قبر آگ سے بھر کے اللہ تمہارا کو محفوظ رکھے۔ پھر جب وہ عذاب ہلکی ہو گئی یا ختم ہو گئی تو اس بندے نے سوال کیا کہ صاحب میرا جرم کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا تمہارے 2 جرم ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھ لی تھی، طہارت یعنی پاکی حاصل کی۔ اس موضوع زیادہ لکھا ہے کہ بغیر وضو یعنی جو طہارت کا طریقہ ہے اس کو کیے ہوئے تم نے نماز پڑھ لی تھی۔ ایک جرم تو یہ ہے۔ دوسرا جرم بتایا کہ ایک مظلوم کو تم نے دیکھا جس پر ظلم ہو رہا تھا لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، یعنی اس کو ظلم سے نہیں بچی، یہ تمہارا جرم ہے۔ اب اندازہ لگائیں زندگی میں ہمارے سامنے کتنے ایسے مظلوم گزرتے ہیں، کتنے مظلوم ہوتا، اب تو کہتے ہیں صاحب ہمارا بیٹا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا ہمارا بیٹا، یہ بھی جرم ہے۔ اگر کہو تو بیٹا نہیں، یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے کہ آپ مظلوم یعنی آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ کو روکنے کی طاقت ہے اور آپ نہیں روکتے، یہ جرم ہے۔ حدیث نمبر ہے آگے 2445۔ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت معاویہ بن سوید۔ اسد بن سلیم سے روایت کو کہتے ہیں میں نے معاویہ بن سوید سے سنا، قال وہ بیان کرتے ہیں سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، قال وہ بیان فرماتے ہیں امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا سبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 ہی کام سے روکنے کا بھی حکم دیا، رکنے کا حکم دیا کہ یہ 7 کام تمہیں نہیں کرنا ہے اور یہ 7 کام کرنا ہے۔ کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا۔ کیف ذکر عیادت المریض، عیادت المریض، تو جو کرنے کا آپ نے 7 کام دیا تھا حکم اس کو گنایا کہ آپ نے کرنے کا حکم کیا دیا؟ نمبر 1 گنایا کہ مریض کی عیادت کرو، یعنی مریض جب بیمار بندہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ دنیا میں صرف تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے بچو، یعنی صرف اپنے لیے بچو، آپ ملک کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دوسروں کے لیے جینا سیکھو، اور بالکل تمہاری زندگی اس موم بتی کی طرح ہونی چاہیے جو پگھل کر کے دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ موم بتی آپ دیکھا ہوگا نا، پگھل کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہی تعلیم صحابہ کے اندر تھی نا، اصحاب کرام کیا خود بھوکے رہتے تھے دوسروں کو کھلاتے، خود تکلیف اٹھاتے تھے دوسروں کا آرام، موم بتی کی طرح۔ تو اسلام کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو صرف اگر اپنے لیے جی رہے ہو، یہ نفس پرستی ہے،
پھر آپ کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو اس لیے کہا کہ سوسائٹی اور سماج کے لیے ویڈیو جوڑنے کا کام کرو. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ, اور بہت بہترین مطلب ایک طریقہ ہے. آپ دیکھیں آپ کا کوئی بہت بڑا دشمن رہا ہو, اگر وہ بیمار ہو جائے نا, آپ اس کے گھر عیادت کے لیے پہنچ جاؤ, وہ مطلب ساری دشمنی اس کی دوستی میں بدل جائے گی. اور یہ کہ جس گھر میں مطلب کوئی بیمار ہوتا ہے نا, تو بیمار والا بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, پھر گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب لوگ اس کے گھر آتے ہیں, خیر خیریت پوچھتے ہیں, حال چال لیتے ہیں, تو اس کو ایک سپورٹ ملتی ہے, اس کو تسلی ملتی ہے, اس کو ایک طرح سے انرجی ملتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آدمی کا دل جب مضبوط ہوتا ہے نا, تو بہت ساری بیماریاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں اس کو دبا دیتی ہیں. ایک چیز اس کے ساتھ ہی آپ یہ چیز بھی کر لیں کہ آپ جب کسی کے یہاں جائیں, کوئی بیمار ہے اور آپ کو لگے کہ صاحب یہ بندہ ہے, بیمار ہے, اور یہ علاج اس وجہ سے نہیں کرا پا رہا, مثال کے طور پر یہ پیسے کا پرابلم ہو گیا اور اللہ نے آپ کو دیا ہے, تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے علاج کا انتظام کریں. یہ بھی کام آپ کو کرنا, ورنہ الٹا اثر ہوگا. یہ باتیں مطلب اسی سے ملتی جلتی ہے. آپ کو اللہ نے خود بھی, آپ کسی کے عادت میں گئے اور جس کے آگے اس کو یہ پتا ہے کہ ان کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر میرا علاج کر دیں گے تو کچھ فرق کرا دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. آپ گئے, خیر خیریت پوچھ کر چلے آئے, وہ جانتے ہیں دل سے اس کے اندر دعا نہیں نکلی, آج نکلے گی کیا بندہ ہے. کبھی نہیں پوچھا کہ کیا تکلیف ہوتا, ہم تمہاری مسئلے کو حل کرنے کو تیار ہیں. تو یہ بھی چیز آپ لوگ کریں کہ آپ جائیں کبھی اور بندہ پریشان ہو اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہو تو دائیں ہاتھ سے مدد کریں اور بائیں کو خرونا ہو. یہ بھی چیز عادت میں آتی ہے. آگے آپ نے فرمایا وہ اتباع جنائز, جنازے کے پیچھے جاؤ, یعنی جنازے میں شرکت کرو. یہ بھی آپ دیکھیں نا, اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہو تو آپ اس کے جنازے پہ جاؤ, اس کے کفن دفن میں شریک. یہ چیزیں کیونکہ یہ سماج کو جوڑتی ہے نا, اور جس کے گھر میت ہوتی ہے اس پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس کو جب دوستوں سے سپورٹ ملتا ہے نا, اس میں ایک تسلی ملتی ہے, اس کو دنیا میں جینے کی ایک امید کرن نظر آتی ہے کہ صاحب ایسا ایک بندہ ہمارا گیا لیکن ابھی ہمارے سپورٹ میں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, اس کو رضی ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جس کے جنازے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, تو اس کے گھر والوں کو بھی دیکھیں گے فکری چیز کبھی کبھی فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں میت کی ہمارے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے تھے, ایک انرجی اس کو ملتی ہے. اور جس کے جنازے میں بہت کم رہتی ہے نا, تو وہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. مطلب یہ کہ لگتا ہے اس کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں. وہ الگ بات ہے لوگ بگڑے ہوئے ہیں تو جنازہ بھی دیکھ دیکھ کر جاتے ہیں, یعنی اپنا کون ہے, ایماندار, یہ سب چیزیں ضروری ہے. تو جنازے میں جانا, باقی وہ باتیں میں اور کھانے میں جو دعوتیں چلتی ہیں اس میں بالکل نہیں جانا. جنازے کی فضیلت ہے. آگے آپ نے فرمایا وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ, چھینکنے والے کو جواب دینا, یعنی اگر کسی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کا جواب دو یرحمک اللہ, یعنی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, آپ کو پروردگار اس پر رحم فرمائے. یعنی یہ بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. آگے آپ نے کہا سلام, سلام کا جواب دینا. کوئی آپ سے سلام کیا, اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں, یہ آپ کے لیے واجب ہے. ہوتا کیا, کوئی آدمی اگر سلام کا جواب نہیں دیتا ہے نا, یہ اس کا اکڑ پنا ہے, یہ اس کی نخرے گھمنڈ ہے. کیوں؟ اب ایسا سمجھے نا کہ بھئی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کیا اور آپ اس کے ساتھ برائی کرو, تو اگر کچھ بھی زمین زندہ ہوگی تو آپ کا دوبارہ نہیں کہے گا میرے ساتھ فلاں موقع پر فلاں آدمی نے بھلائی کیا تھا, تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ایسے موقع پر اس کی اور زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کی نا. تو جب بندہ آپ سے سلام کرتا السلام علیکم, کیا مطلب ہوتا ہے, وہ دعا کرتا پروردگار تو اس پر سلامتی نازل کر, اور آپ کیا کہتے ہو کوئی جواب دے تو کیا ہوا, مطلب یہ کمال کی بات ہے. وہ آپ کے لیے بھلائی کا دعا کرتا ہے اور آپ کو وعلیکم السلام, یعنی اس کا جواب دیتے ہوئے اتنے تک رہے ہیں. بھئی جواب دینے میں کوئی پیسہ تو نہیں لگتا نا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ سے سوال کر لیا, سلام کر لیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دو, یہ آپ کے لیے
वाजिब हो गया। अगर मैं देखो ये जुर्म है और गुनाह लिखा जाएगा और ये घमंड और तकब्बुर की पहचान होती है। आगे आपने फरमाया व नसरन मजलूम, मजलूम की मदद करना, ये वापस ताल्लुक है। कहीं भी कोई मजलूम है और आप उसको मजलूमियत से बचा सकते हैं, उसके ऊपर जो जुल्म हो रहा उसको रोकने की ताकत रखते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको जुल्म से बचाएं। ये चीजें हमारे समाज से बिल्कुल शॉर्टकट है ही नहीं। कहते उनका बेटा वो जान का दो भाई लड़ते हो, उनका बेटा किसी भी तरह से जुल्म हो रहा हो तो आप क्या पास आकर जिम्मेदारी बनते उसको जुल्म से बचाएं। आगे आपने बताया वो इजाबत दाई, दावत का कबूल करना, यानी कोई दावत दे रहा हो तो ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप दावत कबूल करें। ये अलग बात है, दावत के अलग अलग कंडीशन और अलग अलग उसके अहकाम है, लेकिन जनरल बात है कोई भी अगर आपको दावत दे रहा है तो आप किसी जिम्मेदारी बनती है उसकी दावत को कबूल करें। वही इमरान मुक्सिम, और साथ ही आपने कसम पूरी करने का जिक्र किया, यानी अगर किसी ने कोई कसम खा रखी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कसम को पूरी करें। इस हदीस में जो बात हकीकत में बताई थी ना, वो समाज सोसाइटी को जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। आप देख किसी के जनाजे में सारे मुसलमान मिलकर के जाएं, आप देखें उसको कितनी खुशी मिलेगी और किस तरह समाज जुड़ेगा। सलाम करे उसका जवाब आदमी दे, ठीक आए वो अगर दुआ पढ़ा उसका, ये सब जोड़ने वाली चीजें हैं, आपस में भाईचारे में पैदा करने वाली चीजें हैं, दुश्मनी को खत्म करने वाली चीजें हैं। बजाय देखा जाए कि ये छोटी चीज है, लेकिन हकीकत इस पर मुसलमान अमल करना शुरू कर दे, ये बहुत बड़े यानी बहुत बड़े कारनामे को अंजाम दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र है इलाही की उन्हें कहने की जगह पे तौफीक अता फरमाए।